اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب انسان سے کسی کی دل آزاری ہو جائے یا کسی کا کوئی نقصان کر دے، کسی کو گالی دے دے، کسی کو تھپڑ مار دے یا کسی بھی طرح سے کسی کی دل آزاری کر دے، تو اسے چاہیے کہ فوراً اس انسان سے معافی طلب کرے، معافی مانگ لے۔ اگر وہ یوں ہی اکڑا رہا اور اس نے جس سے زیادتی کی ہے معافی طلب نہ کی، تو میدان محشر میں آخرت میں بہت بڑا اس کا خسارہ ہوگا۔ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، اسی حوالے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے یہ سوال کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، قال اتدرون ما المفلس، فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کے بارے میں تمہیں کوئی پتہ ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ مفلس وہ بندہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، تو وہ ہماری نظر میں مفلس ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ فرمایا بے شک میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو بروز محشر آئے گا اس حال میں کہ اس کے پاس نماز کا ثواب ہوگا، روزے کا ثواب ہوگا، زکوٰۃ کا ثواب ہوگا۔ یعنی بندہ نمازی بھی ہوگا، روزہ دار بھی ہوگا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی دینے والا ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ نماز کا ثواب بھی لے آئے گا، روزے کا بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی دینے والا ہوگا، لیکن فرمایا ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی بندے کے اوپر اس نے تہمت لگائی ہوگی، کسی کا وہ مال کھا گیا ہوگا، کسی کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کا اس نے ناحق خون بہایا ہوگا، اور کسی کو اس نے مارا ہوگا۔ یہ اس سے غلطیاں ان میں سے سرزد ہوئی ہوں گی۔ فرمایا فیوتا ھذا من حسناتہ، تم چونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ انصاف کا دن ہوگا، تو اس دن بندے آئیں گے کہ یہ جو نمازی ہے، یہ جو حاجی ہے، یہ جو غازی ہے، یہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے، اس نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا، کوئی کہے گا یہ اس نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا، کوئی کہے گا اس نے میرے اوپر تہمت لگائی۔ تو جب یہ صورتحال پیش آئے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیوتا ھذا من حسناتہ، پھر اس دن مالک حکم دے گا کہ اس بندے کی نیکیاں، جو نمازی ہے، روزہ دار ہے، جو زکوٰۃ دینے والا ہے، اس کی نیکیاں ان کے حوالے کرو، جو جو آتا ہے اس کو نیکیاں دیتے جاؤ۔ ھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ،
قبل ان یقضی ما علیہ، فرمایا کہ ابھی تک جن کے ساتھ اس بندے نے زیادتی کی ہے وہ ابھی تک کھڑے ہوں گے، ابھی تک اس کے اوپر باقی ہوگا ادھار کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ نماز پڑھ کے آیا تھا، نماز کی نیکیاں لایا تھا، روزوں کی نیکیاں لایا تھا، زکوٰۃ کی نیکیاں لایا تھا، لیکن اتنے بندوں کے ساتھ زیادتیاں کر کے آیا تھا کہ نیکیاں کیا ہو گئیں؟ ختم ہو گئیں۔ ابھی تک اس کے اوپر قرض باقی ہے ان لوگوں کا جو کھڑے ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ، پھر کیا ہوگا جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو حکم ہوگا کہ یہ جو لوگ جن کو اس نے مارا ہے، زیادتی کی ہے، ان کا مال کھایا ہے، ان بندوں کے گناہ لے کر اس کے حصے میں ڈال دو، ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈالو۔ پھر اس کے کھاتے میں گناہ آئیں گے تو فرمایا ثم طرح فی النار، پھر اس بندے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو برادران اسلام، جس کسی سے کوئی اس طرح کی غلطی سرزد ہوئی ہے تو وہ اپنے بھائی سے آج ہی معافی مانگ لے۔ یہ نہ ہو کہ بندے کو گمان ہو کہ میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں غازی ہوں، اور کل اپنی ساری نیکیاں اس سے دوسرے دوست لے جائیں۔ لہٰذا جس سے اس طرح کی کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے اسے چاہیے کہ آج ہی اپنے دوستوں سے معافی طلب کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔